الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواہ البخاری. معزز حاضرین، پچھلے درس میں صفیں سیدھی کرنے کا حکم کیا ہے اس کو ہم جانے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا کر ذکر کر کے، اور وہ حدیث جس میں مخالفت سنت کا عذاب ہے، ان دونوں حدیثوں کو لا کر یہ بیان کیا کہ صفیں درست کرنا، صفیں سیدھا کرنا واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صفیں کیسے ہو، درست مطلب کیسے ہو صفیں؟ میں نے آپ کے سامنے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی، بخاری شریف ہی کی روایت ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو کھڑے ہوتے وقت: اقیموا صفوفکم، صفیں برابر کر لو۔ فإنی اراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں تمہیں پیٹھ پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک شخص یہ کرتا، کیا کرتا؟ صف میں اپنا مونڈھا یعنی کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ کیسے؟ کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر۔ اور اس سے پہلے ہم روایت پڑھے کہ کیسی، مطلب کس انداز سے ملایا گیا ہو۔ ایک روایت میں ہو کیسے ملانا چاہیے، جیسے چونا دیوار پر لگ جاتا ہے ویسے صف مل کر کے کھڑے ہونا چاہیے۔ بڑی باریکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس سلسلے میں عمل کے لحاظ سے ہماری امت میں اگر دیکھا جائے نہ کے برابر ہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت جس مسجد کو، جس احباب کو مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو توفیق دیتے صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی، اس کے علاوہ کہیں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اور یہ صرف اس دور کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بات لاؤں گا۔ ایک روایت بھی ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یا فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمائے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متفرق کئی ابواب ذکر کیے، ذکر کر کے اس کے تحت متعدد احادیث کو لا کر صفوں کو سیدھا کرنے کی اہمیت پر کیا کر دیے؟ روشنی ڈال دیے۔ اور تقریباً یہ روایت جو ہے بخاری شریف کی تقریباً آخری باب ہے، یعنی صفوں کو سیدھا کرنے کے سلسلے میں آخری حدیث ہے۔ تو صفوں کو سیدھا کرنے کا مطلب کیا بتلایا ہے حدیث میں؟ ہر نمازی اپنے قریب والے کے، اپنے بغل والے کے آدمی کے کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر دونوں ملا کر کے کھڑے ہونا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا بیان نقل ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑا ہوا کرتے تھے۔ فتح الباری کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا جلد نمبر 2 میں آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بھی الفاظ منقول کیے ہیں۔ کیا ہیں الفاظ؟ فرماتے ہیں: لو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں آج کے نمازیوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہو جاؤں، صف سیدھا کرنے جاؤں، تو وہ ایسے ہی بھاگتے ہیں
گویا کہ سرکش خچر کی طرح. مطلب کیا؟ یہ روایت دیکھیں، گویا یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ دلالت کرتی ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنا صحابہ کے آخری دور سے، مطلب تابعین وغیرہ وہ دور جو تھا، اسی دور سے لوگ جو ہے اس میں غفلت برتتے تھے. یعنی حضرت انس جب کسی سے ملنے جاتے، مل کر کھڑے ہونے جاتے کسی سے، مطلب جن لوگوں کو علم نہیں تو جھٹکے کی طرح ہٹتے ہیں. جیسے آج بھی نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے، آج بھی کئی احباب کو دیکھا جاتا ہے، آپ پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملنا چلے جائے، پیر لگانے چلے جاؤ، ایسے دور کرتے ہیں پیر کہ گویا خچر رہے، تیز خچر کی طرح جو ہے دور ہو جاتے ہیں. اس حدیث کو لا کر انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہی بتائے کہ، اور یہی دلالت بھی ہوتا ہے، اس سے واضح یہی ہوتا ہے کہ لوگ صحابہ کے ختم ہونے کے دور سے ہی اس میں کیا کر دیے، غفلتیں برتنا شروع ہو گئے. گویا کہ یہ حدیث پر عمل ایک اجنبی عمل لگنے لگتا ہے. واقعی آپ دیکھیں، سنت کے مطابق عمل ہونے والی احادیث، مسجدیں چھوڑ کر دیگر مسجدیں آپ چلے جائیں تو وہاں پر گویا لگتے ہیں تو ایک عجیب دیکھا جاتا ہے، تعجب کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ صفیں کرنے کے، صفیں سیدھا کرنے کے سلسلے میں یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ مزید ایک اور روایت اس سلسلے میں وارد ہے. ابو داؤد اور امام احمد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے، قال اقیموا صفوفکم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقیموا صفوفکم وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم لا تذروا فرجات الشیطان من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. اور مسند بزار میں ان الفاظ کے ساتھ وارد ہے، من سد فرجتا فی الصف غفر اللہ. وفی ابی داؤد قال خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ. روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی کرو، اقیموا صفوفکم، اور کندھوں کو برابر کرو، وحاذوا بین المناکب، کندھوں کو برابر کرو یعنی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جو سوراخ دو نمازیوں کے درمیان نظر آئے اسے بند کرو. سد الخلل، سد الخلل یعنی دو نمازیوں کے درمیان جو سوراخ آ رہی ہے، خالی جگہ آ رہی ہے، وہ مکمل بند ہونا، مطلب پیر سے کندھے تک یہ ہونا چاہیے، سب درمیانی جگہ خالی نہ ہوں. مزید الفاظ ہیں وَلْيَنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، تم جب صف کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اپنے بھائی کے ساتھ نرمی اختیار کرو. اب اس سلسلے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پیر پر ہی پیر ڈال دیتے ہیں، تو اتنی سختی نہ ہو، بلکہ پاس والے کو کوشش کرو صف ملاؤ، نرمی کا خیال کرتے ہوئے صف کو ملاؤ. پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شیطان کے گھسنے کے لیے سوراخ کی جگہ نہ چھوڑو. یاد رکھو، جس نے صف کو ملایا اللہ اسے ملا دے، اور جس نے صف کو کاٹا اللہ اسے کاٹے. اس سلسلے میں اس کا مطلب جو ہے، پچھلے روایت جب ذکر کیا تھا میں، اس حدیث کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بیان کر دیا گیا تھا. اور ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں، تم میں وہی شخص بہتر ہے جو نماز میں کندھوں کو نرمی کے ساتھ ملائے رکھے. اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا کأنما یسوی بہ القداح حتی رأى انا قد عقلنا عنہ ثم خرج یوما فقام حتی کاد ان یکبر فرأى رجلا بادیا صدره من الصف فقال عباد اللہ لتستغن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم رواہ الجماع الا البخاری. اور یہ الفاظ راوی حدیث جیسا کہ میں نے ذکر فرمایا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا کراتے گویا اس کے ساتھ تیر کو سیدھا کر رہے ہیں. تیر چلانا سیکھا تو بتاتے ہیں نا، گویا سیدھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر صفین کو سیدھا کراتے، ہٹاتے آپ، اور بازو اور بازو اور بازو گھوم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ہم لوگوں کو صفیں سیدھا کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا. کس کو؟ صحابہ اکرام کو سمجھ میں آ گیا صفیں سیدھا کرنے کا. اس مسئلے کو صحابہ سمجھ گئے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف فرماتے، حتیٰ کاد ان یکبر فرآ رجلا، یہاں تک کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ صف سے اس کا سینہ آگے ہو، آگے آیا ہوا تھا. جب سیدھے صف ہو سینہ اس کا آگے آیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں، اپنی صفوں کو برابر کر لو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان باہمی طور پر اختلاف ڈال دے گا. اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ تمام اصحاب نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صفوں کو کیسے سیدھے کرنا چاہیے، کیسے سیدھا کرنا چاہیے؟ کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر، درمیان میں بغیر کسی خلل کے. ایک اور آخری روایت کتاب الآثار کے اندر باب اقامت الصفوف کے اندر ہے. اس کے بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسئلہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس روایت کو ہم سن لیں گے. عن ابراہیم انہ کان یقول سووا صفوفکم وسووا مناکبکم تراصوا ولا یحتلنکم الشیطان الی آخرہ. فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے صفوں کو سیدھا کر لو اور اپنے کندھوں کو سیدھا کر لو، صحیح سے درست آگے سے کھڑے ہو جاؤ، کہیں شیطان تمہارے درمیان خلل نہ ڈال دیں. اس کے آگے انشاءاللہ العزیز ابراہیم نخعی کے علاوہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد، ان تمام کا مسئلہ اس سلسلے میں کیا ہے، صفوں کے سلسلے میں. اور اسی طرح سے مشہور کتاب ہے احناف کی در مختار. تو اس سلسلے میں صفوں کو سیدھا کرنے کے سلسلے میں کیا باتیں وارد ہوئی ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں واضح کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی صفوں کے دوران کندھے سے کندھا ملانے اور پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.